السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک بوڑھیا عورت رہا کرتی تھی۔ کافی عمر گزر جانے کے بعد بھی اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ یہاں سے تھوڑی سی دور پر ایک اللہ والے بزرگ رہتا ہے، اس سے تم دعا کرو کہ تمہارے پاس اولاد ہو جائے۔ اس اللہ والے بزرگ کی دعا سے سارے کام ہو جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اولاد بھی مل جائے۔ اب وہ بڑھیا عورت اللہ والے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، کیونکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ دیکھو تمہیں اولاد نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ بوڑھی عورت بولی، وہ کیوں؟ نہیں، اولاد کا ہونا تو اچھا ہوتا ہے۔ اللہ والے بولے کہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ بوڑھی عورت بولی کہ بس آپ دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے دے۔ بوڑھی عورت بولی کہ میں نے آپ کی بہت ہی تعریف سنی ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بڑی امیدوں سے میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور اولاد کے ہونے سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، اور میں یہ فائدہ لینے آئی ہوں، آپ سے دعا کروانے آئی ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایسی دعا نہ کرواؤں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو بوڑھیا بانجھ ہو اور اس کے پاس اولاد نہ ہو، آپ کی دعا سے اسے اللہ پاک اولاد دے دیتا ہے۔ میں تو یہ امید لے کر آئی تھی، آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھیا رونے لگی۔ اللہ والے نے جب اس عورت کا رونا دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن تم نے بعد میں پچھتانا نہیں ہے، اور تمہارا کام ہے کہ تم نے کس طرح اس اولاد کو سنبھالنا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو اللہ والے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کو تو بس ایک ہی تھی کہ کسی طرح اس کو بیٹا پیدا ہو جائے۔ اللہ والے نے اس بوڑھیا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی اور کہا کہ دیکھو میں نے دعا کر دی ہے، اب اولاد ہو یا نہ ہو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے دعا کرنی تھی کر دی۔ بزرگ کہنے لگا کہ اللہ پاک جس کو چاہے اولاد عطا کرتا ہے، میرا کام تھا دعا کرنا، اب اولاد اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ جب تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی کیسے پرورش کرنی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی کہ میرے لیے اللہ والے بزرگ نے دعا کر دی ہے۔ اس بوڑھی عورت کو یہ یقین تھا کہ اللہ والے کی دعا ہر قبول ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی، اور اس بوڑھی عورت کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا، جبکہ اس عمر میں اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بچے کو پا کر اس بوڑھی عورت کی سونی دنیا میں رونق آ گئی۔ وہ ہر وقت خوش رہتی اور ہر کسی کو بتاتی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں بھی بیٹا عطا کیا ہے، اب میرا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی اور بہت ہی پیار سے اس کی پرورش کر رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو ماں کو تنگ کرتا، ماں کی کوئی بات نہ مانتا، جان بوجھ کر ضد کر کے ماں کو ستاتا اور گھر سے باہر بھاگ جاتا، لوگوں کو بھی تنگ کرتا، اور لوگوں کی شکایتیں ماں کے پاس آتی، اور یہ وہی بچہ تھا جس کو ماں نے دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا۔ ماں کی محبت اب بیزار میں بدلنے لگی، کیونکہ وہ اس کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اب کیا کروں، اور وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو بد دعا دیتی کہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، تو نے ہماری زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اب محلے سے بھی اس کی شکایتیں آنے لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا یہ بیٹا ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، اور یہ بہت شیطان ہے، کبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کبھی پتھر مارتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو یہ سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بھوکا پیاسا بند کر دیا اور اسے کھانا نہ دیا۔ ماں نے اپنے بچے کو 2-3 دن تک بھوکا رکھا کہ شاید یہ سمجھ جائے، لیکن بیٹا کہنے لگا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے،
کہ میں آپ کا ایک لوتا بیٹا ہوں۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہی خوش تھی اور میں نے تجھے منتوں سے مانگا تھا، لیکن آج مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے اس اللہ والے کی بات نہیں مانی تھی۔ مجھے سچ مچ میں نہیں پتا تھا کہ تو مجھے اتنا پریشان کرے گا، مجھے اتنا ستائے گا کہ میں تنگ ہو جاؤں گی۔ بیٹا کہنے لگا کہ اب تم نے مجھے مانگ لیا ہے نہ، تو اب میری اچھے سے پرورش کرو۔ ماں کا فرض ہوتا ہے بیٹے کا خیال رکھنا، اس کی ہر خواہش پوری کرنا۔ اب ہڈی گلے میں پھنس چکی تھی۔ بچہ ہر وقت نافرمانی کرتا، ضد کرتا، ماں کو تنگ کرتا، ماں کا دل دکھاتا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو ایک گلاس پانی بھی اٹھا کر نہیں دیتا تھا، فوراً جواب دے دیتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، وہ لڑکا جان بوجھ کر اپنے کپڑے سارے کیچڑ سے لپیٹ کر آ گیا۔ جب گھر آیا تو ماں بیچاری بیمار تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور ماں پہلے ہی بیمار تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ ماں کہنے لگی کہ تجھے میرا کوئی احساس نہیں کہ تیری بیمار ماں یہ تیرے گندے کپڑے کیسے دھوئے گی، تو ان کو اس طرح گندا کر کے آ گیا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ ہاں میں جان بوجھ کر ہی ایسا کرتا ہوں، تم ماں ہونا تو کپڑے دھو۔ ماں کا یہ سن کر بہت ہی دل دکھا اور ماں بددعا دینے لگی کہ تم جیسا بیٹا نہیں ہوتا تو اچھا تھا، اللہ کرے تو مر جائے، مجھے تم جیسی اولاد نہیں چاہیے۔ یہ سن کر وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکا ہر وقت اپنی ماں کے آگے سے زبان چلاتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ خاموش ہو کر باہر چلا گیا۔ پیچھے سے ماں نے آواز دی کہ ارے رک جا، کپڑے بدل کے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ماں کی بددعا لگ گئی ہے۔ اب وہ بھلا بچہ کہاں جائے گا؟ وہ بچہ اپنی ماں کا دل دکھا رہا تھا۔ ماں غصے میں تھی، اس کو اس وقت پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ غصے میں جا رہا ہے، شام کو گھر واپس آ جائے گا۔ بچہ اب اپنی ماں کی ہی سوچ میں گم کہیں جا رہا تھا۔ سامنے سے اللہ والے بزرگ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ پھٹے پرانے اور میلے کپڑے پہن کر تم کہاں جا رہے ہو؟ بچہ بولا کہ کہیں نہیں۔ اللہ والا بزرگ کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بزرگ کہنے لگا کہ جہاں تمہاری منزل ہے۔ بچہ پہلے ہی صدمے سے پریشان تھا، وہ چپ چاپ بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ بچہ اب بزرگ کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ وہ سفر 2 دن کا لمبا تھا۔ بچے نے نہ ہی تو پانی مانگا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ مانگا، بس چپ چاپ کر کے وہ پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ بزرگ اس لڑکے کو ایک ویران جگہ پر لے آیا جہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی، اور وہاں پر ایک پیڑ تھا جس کے اوپر سیب لگے ہوئے تھے۔ بچے نے جب اس پیڑ کو دیکھا تو بچے کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اللہ والے نے اس پیڑ سے اس بچے کو ایک سیب توڑ کر دے دیا اور کہا کہ اسے کھا لو۔ اس بچے نے جب سیب کھانا شروع کیا تو کہنے لگا کہ یہ سیب تو بہت ہی میٹھے لگ رہے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کا ہے، میں نے تو ایسا سیب پہلے کبھی نہیں کھایا۔ بچے نے جب پورا سیب مکمل کر لیا تو بچے کو محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ یہ وہ بچہ تھا جو اپنی ماں کو ہر وقت تنگ کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لوگ اس سے تنگ آ جاتے تھے۔ اب یہ بچہ اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اب اس بچے کے دل سے شیطان نکل گیا تھا اور اس کے دل میں رحم آ گیا تھا، اور اس کے سامنے جو انسان کھڑا ہوا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ ایک نیک اللہ والے درویش تھا۔ وہ اللہ والے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، وہ راستہ جو ان کو اللہ تک لے کر جائے۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، مل گئی منزل؟ تو وہ لڑکا مسکرا کر کہنے لگا کہ جی حضرت مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ آج سے تم میرے شاگرد ہو اور میں تمہارا استاد ہوں، تم جب بھی یہاں آؤ گے
सेब भी खाओगे और अल्लाह और उसके रसूल की अच्छी बातें भी सीख कर जाओगे। बच्चा कहने लगा कि ए हजरत, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? अल्लाह वाला बुजुर्ग बोला कि बेटा, तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाबा है, तुम्हारे ऊपर उनकी खिदमत लाजिम है, तुम्हें अपने घर जाना होगा और जो जो तुम्हें समझाया जाएगा उसे याद रखना। सुनो बेटा, ये दुनिया फानी है और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और बेटा जो तुम चाहते हो वही होगा। बस अपने अल्लाह पर भरोसा करो और हमेशा सबकी खिदमत करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। बुजुर्ग बोले कि बच्चा, सबकी खिदमत करो, खिदमत खल्क ही बहुत बड़ा इनाम है। बच्चे ने बात काटी कि खिदमत खल्क क्या होता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा, खिदमत खल्क का मतलब है कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने पैदा किया है इन सब की खिदमत करो और बुरे वक्त में इनके काम आओ, और यही तो जिंदगी है। अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के काम आओ। तुम इस सेब के दरख्त को देखो, अगर ये फलदार ना होता तो हमारे किस काम का था? अगर ये साया ना होता तो क्या हम इसके नीचे बैठते? लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फलदार बनाया और साया बनाया, तभी तो हम इससे फायदा उठा रहे हैं। और इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। जो इंसान झुकता है उसको ही सब कुछ मिलता है, और जो नहीं झुकता वो शैतान की तरह जलीलो ख्वार हो जाता है। और अब बेटा, तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें दुआ देने के लिए मजबूर हो जाएं और तुम नेक हो जाओ, और अब तुम अपने घर जाओ। बच्चा कहने लगा कि ए हजरत, हम 2 दिन का सफर करके यहाँ आए हैं और अब मैं 2 दिन का सफर करके घर जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बच्चा, ये 2 दिन का सफर तुम्हारा इम्तिहान था। वो भूख और प्यास सही तुम्हारी तरबियत का हिस्सा था। जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम झट से घर पहुंच जाओगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चा मिनटों में ही घर पहुंच गया और उसको अपने सफर का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा सफर कितना लंबा था, और आते ही माँ के कदमों में गिर गया। माँ अब हैरान थी कि मेरा बेटा कहाँ से आया है और ये क्या कर रहा है। बेटा कहने लगा कि माँ, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुझे तंग किया है और हर वक्त परेशान किया है, लेकिन मैं आज से कोशिश करूंगा कि तुझे कभी कोई दुख ना दूं, कोई तकलीफ ना दूं। माँ ये अपने बेटे के मुंह से बातें सुनकर बहुत ही खुश हुई और उसने अपने बेटे को सीने से लगाया। माँ तो माफ ही कर देती है, बस अपने बच्चे को समझाने में थोड़ी सी गलती कर देती है, वरना बच्चा भी कोई बुरा नहीं होता और माँ तो माँ होती है। माँ ने अपने बच्चे के हाथ में सेब देखा तो कहा कि बेटा, तुम 2 दिन से कहाँ थे और ये सेब तुम कहाँ से लाए हो? बच्चा बोला कि माँ, ये सेब खुद भी खाइए और बाबा को भी दीजिए। अब माँ अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थी। वो बच्चा जो बहुत शरारती करता था, बहुत तंग करता था, बहुत ही जिद करता था, अब वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा अब सुधर तो गया है। उसके बाद बच्चा जब अपने घर से बाहर निकलता तो सीधा अल्लाह वाले के पास जाता। बुजुर्ग उसको तालीम देते और उसको अच्छा बनाने में उसकी मदद करते। अल्लाह वाले उसके रूहानी बाप बन गए थे। अल्लाह वाला उस बच्चे के सर पर हाथ रखता और वो बच्चा सुकून पाता और घर आकर माँ बाप की खूब खिदमत करता। माँ तो उससे भर भर के दुआएं देती कि मुझे यकीन नहीं होता कि तू मेरा वही बेटा है। माँ अब अपने बेटे से बहुत ही खुश थी। अब माँ के दिल को इत्मीनान था। अब माँ हमेशा अपने बेटे को दुआएं ही देती थी। अब वो बच्चा 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और ऐसे ही इबादत में जिंदगी गुजारता, माँ बाप की खिदमत करता और होते होते वो जवान हो गया। एक मर्तबा उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम जवान हो चुके हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। बेटा कहने लगा कि नहीं, अभी तो मैं आपकी खिदमत करूँगा,
آپ کا خیال رکھوں گا، اور جب شادی کا وقت ہوگا تو تب شادی بھی کر لی جائے گی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا یہ فرض بھی تو ادا کرنا ہے۔ بیٹا کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ فرض ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ دونوں میری زندگی میں رہیں اور میں آپ دونوں کی خدمت کروں۔ ابھی میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی تیسرا آئے۔ ماں یہ سن کر کہنے لگی کہ بیٹا تم جوان ہو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہاری دلہن ہو؟ بیٹا کہنے لگا کہ کرتا ہے، لیکن ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ ماں یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ میرے بچے کو اچانک کیا ہو جاتا ہے، یہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے، آگے سے بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور بیٹا کہنے لگا کہ ماں اب میں چلتا ہوں، مجھے کسی سے ملنا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم روز کس سے ملتے ہو؟ بیٹا خاموش ہو گیا اور اللہ والے سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ بچہ نافرمان سے فرما بردار بیٹا بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ بچہ بزرگ کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی ماں کو بتا دو کہ تم بچپن سے یہاں کس کے پاس آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ یہ اس لیے نہیں کہ تمہاری ماں میری تعریف کرے، بلکہ اس لیے کہ تمہاری ماں کو پتہ چل جائے، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ بیٹا گھر میں سیب لے کر آیا اور آتے ہی ماں کے پیر دبانے لگا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا آج تم مجھے بتا ہی دو کہ تم کس کے پاس جاتے ہو۔ بزرگ کہہ چکا تھا کہ تمہاری ماں جو پوچھے تم بتا دینا اور سچ سے پردہ ہٹا دینا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں میں بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دی ہے، قرآن پاک کی بھی تعلیم دی ہے، اور آج آپ کا بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہے، اور انہی کے کہنے پر میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اور آج میں حافظ قرآن ہوں، اور اللہ پاک مجھے یہ توفیق دیتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور اصل میں میں نے جانا ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ لیکن ماں دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں نے زندگی میں تمہاری دعا نہیں لی، ہمیشہ ہی بد دعا لی ہے۔ ماں جب تم مجھے بد دعا دیتی تھی تو میں کانپ جایا کرتا تھا۔ ماں کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ میں تجھے بد دعا دیتی تھی۔ بیٹا کہنے لگا کہ ماں اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ ماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، اب تو میں بہت خوش ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے سر پر جلدی صحرا سجا دیکھوں اور تیرے بچوں کو دیکھوں، پھر مر جاؤں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں آپ کو میری بھی عمر لگ جائے۔ ماں کہنے لگی کہ کیسی باتیں کرتا ہے، بیکار کی، تو جوان ہے، تو نے تو ابھی شادی کرنی ہے اور ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ ماں کہنے لگی کہ تیرے سیب تو بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں، تمہارا باپ بھی سیب کھا کر ایسا بولتا ہے کہ سیب تو دل تک سکون دے گیا ہے، جیسے دل کو خوشی مل گئی ہو، جیسے دل میں رونق آ گئی ہو۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ماں سیب ابھی اور کھا لو۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی تمہیں اپنے ساتھ سیب کھاتے نہیں دیکھا۔ ماں نے سیب کاٹ کر بچے کے آگے رکھ دیا۔ ماں نے تو صرف سیب کاٹ کے ہی رکھا تھا۔ بیٹا کھانے لگا اور کہنے لگا کہ ماں جیسے تیری مرضی۔ بیٹے نے ایک سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ وہ سیب کا ٹکڑا اس لڑکے کی حلق میں پھنس گیا اور اس کی سانس رک گئی اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ ماں اپنے بچے کے سامنے دیکھ کر تڑپ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، تو میرے بیٹے کو مجھ سے نہ چھین، یہ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، یہ میرے جینے کی وجہ ہے، اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن ماں کی دعا قبول نہ ہوئی اور بیٹا اس کے سامنے ہی تڑپ کر مر گیا۔ ماں اب رو رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا۔ باپ جب گھر آیا تو
وہ بھی بیٹے کو دیکھ کر رونے لگا۔ یہ صدمہ اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ اب وہ دونوں اپنے بیٹے کی موت پر رو رہے تھے۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی آیا دیکھا تو اللہ والا بزرگ تھا اور ہاتھ میں سیبوں کی ٹوکری تھی۔ بوڑھی عورت نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ تو وہی بزرگ ہیں جس سے میں نے ضد کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی۔ میں تو آج لٹ گئی ہوں، میرا سب کچھ چھن گیا ہے، میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ اب تم کیوں روتی ہو، اب تم کیوں تڑپتی ہو؟ جب تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی اس وقت تم نے مجھ سے دعا کروائی تھی۔ اللہ نے تیرے حق میں اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن تو نے دعا منگوا کر اپنے حق میں اولاد لے لی۔ میں تجھے منع کرتا رہا کہ آگے جا کر تو بہت پچھتائے گی۔ اب ان آنسوؤں کو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کچھ کر سکتی ہو تو اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کو دفنایا گیا۔ اللہ والے واپس اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ 2 دن گزرنے کے بعد وہ بوڑھی عورت پھر سے اللہ والے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کسی پل بھی سکون اور قرار نہیں آ رہا ہے، میں اپنے بیٹے سے جلد ہی ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ والا بزرگ کہنے لگا کہ تو اپنے بیٹے کو کس حال میں دیکھنا چاہتی ہے؟ بوڑھی عورت بولی کہ میں ایک ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ والا بزرگ کہنے لگا کہ جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی اور اللہ نے تجھ کو امتحان میں ڈالا ہوا تھا، پھر تو نے اپنے بچے کو بد دعا کیوں دی تھی اور اس وقت اپنے منہ سے برے الفاظ کیوں نکالے تھے؟ اگر اولاد اپنے والدین کو تنگ کرے، گستاخی کرے، تو اس وقت اپنی اولاد کے لیے بد دعا منہ سے نہ نکالو۔ تم نہیں جانتی کہ ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے، جس طرح ماں باپ کی دعا لگتی ہے ویسے ہی بد دعا بھی لگتی ہے اور بچے کی زندگی میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی بد دعا سے اپنے مال کو، اپنی اولاد کو برباد نہ کرو، ان کو کوسو نہیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو دن رات کوسا، اس کو بد دعا دی کیونکہ وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تھا۔ کیا کوئی جب اچھا ہوگا تو تبھی ہم اس کے لیے دعا کریں گے؟ کیا یہ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے؟ والدین ذریعہ ہیں اولاد کو دنیا میں لانے کا۔ ماں باپ اولاد کو پیدا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکے اور اس بچے کو اللہ اور حبیب کی باتیں سکھائیں۔ اور اگر بچہ پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ جب تمہاری دعا اسے لگے گی تو وہ شہید ہو جائے گا اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور تم نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو بد دعا دی۔ اب کیوں روتی ہو بی بی؟ لیکن بوڑھی عورت رونے لگی اور پھر سے ضد کرنے لگی کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو۔ بزرگ کہنے لگا کہ تم پھر سے ضد کر رہی ہو۔ بزرگ نے کافی دیر پڑھائی کی، آیتیں پڑھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس بڑھیا نے جب اپنی آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بہت ہی خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہے اور جنت میں بیٹھا ہے، اور کہنے لگا کہ ماں دیکھو، میں یہاں بہت خوش ہوں اور اسی لیے خوش ہوں کہ میں تجھے راضی کر کے آیا ہوں۔ اے ماں، اب تو ہی اپنے رب کو راضی کر لے، اب تو بھی اپنے رب کو منا لے۔ رب کو منانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اب تم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو منا لو، اور جتنی زندگی بچی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جب تم میرے پاس آؤ گی تو میں جنت کے دروازے پر تمہارا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بچے، بوڑھے، جوان سب کو سنائیں، سب کو دکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سمجھنے سے کوئی اس بات پہ عمل کر لے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی لوگوں تک ضرور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔